اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات بھیج محمد علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ خداوند عالم قرآن مجید میں شہید کی زندگی کا اعلان کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو ہرگز ان کو مردہ تصور نہ کرنا جو اللہ کی راہ پر قتل کر دیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو خالق موت و حیات ہے، جس کے اختیار میں زندگی بھی ہے، جس کے اختیار میں موت بھی ہے۔ وہ یہ فرما رہا ہے کہ ہرگز تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ شہید مر گیا۔ شہید مرا نہیں ہے بلکہ شہید زندہ ہے، اور زندہ ہے تو کیسا زندہ ہے کہ اللہ کی سرکار سے اسے رزق بھی مل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن میں شہید کی زندگی کا اعلان ہے، تو اب اتنی بات تو ضرور سمجھنے کی ہے کہ جب شہید زندہ ہے اور اسے رزق مل رہا ہے تو جو سید الشہداء ہے، شہید کو رزق مل رہا ہے، سید الشہداء کے صدقے میں رزق بڑھ رہا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ شہید زندہ ہے۔ آپ جس سرکار میں حاضر ہیں، آپ جس سرکار میں موجود ہیں، آپ جس سرکار میں عقیدت و احترام کے ساتھ تشریف لائے ہیں، وہ بارگاہ ایک شہید کی بارگاہ ہے۔ وہ بارگاہ ایک ایسے شخص کی بارگاہ ہے کہ جو دفاع حق اہل بیت میں اسے شہید کیا گیا، اسے قتل کیا گیا۔ عزیزان گرامی، دنیا آئے اور آ کر کے دیکھے، زمانہ آئے اور آ کر کے ہمارے یہاں سبق حاصل کرے، اس لیے کہ وقتی طور پر چکا چوند زمانے کی دیکھ کر کے متاثر نہ ہوئیے گا۔ چکا چوند دیکھ کے، رونق دیکھ کے، روشنی دیکھ کے، مجمع دیکھ کے، اقتدار دیکھ کے متاثر نہ ہوئیے، دیکھیے کہ دلوں پر اثر کون کرتا ہے، دلوں پر اثر کس کا ہے۔ وہ دور گزر گیا جو دور مغل سلاطین کا دور تھا، وہ دور ختم ہو گیا جو ظالم و جابر مغل بادشاہوں کا دور تھا، جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے زبان گدی سے کھینچوائی، جنہوں نے سولی دی۔ پورے ہندوستان پر حکومت تھی مغل شہنشاہوں کی۔ یہ آج کا ہندوستان نہیں، اس وقت کا ہندوستان، 400 برس پہلے کا ہندوستان۔ اس وقت کتنا بڑا ملک تھا جہاں پر مغل سلاطین کی حکومت تھی، ان کا حکم چلتا تھا، ان کا سکہ چلتا تھا، جو حکم دے دیا وہ ہو گیا۔ لیکن کل ظالم و جابر بادشاہ کے اختیار میں موت کا حکم دینا تو تھا،
مگر زندگی بادشاہ کے اختیار میں نہیں تھی. سنیے گا, زندگی بادشاہ کے اختیار میں نہیں تھی, موت بادشاہ کے اختیار میں تھی. مگر زندگی بادشاہ کے اختیار میں نہیں تھی, قتل کرنا بادشاہ کے اختیار میں تھا. جہانگیر نے قاضی نور اللہ کو قتل تو کر دیا مگر اللہ نے موت نہیں بھیجی. دلیل یہ ہے کہ جس نے قتل کیا وہ اس کی قبر تماشائی بنی ہوئی ہے. جو شہید ہوا وہاں آج بھی عقیدت سے پیشانیاں جھک رہی ہیں. صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. عقیدت کے ساتھ یہی آگرہ ہے, یہی شہر ہے, کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہیں تاج محل بھی بنا ہوا ہے, یہیں ان کے مقبرے بھی بنے ہوئے ہیں, اور یہیں شہید کا روضہ بھی ہے. ان کو بھی یہیں دفن کیا گیا کہ جنہیں قتل کیا گیا, جنہیں شہید کیا گیا. لوگ وہاں بھی آتے ہیں, تاج محل بھی آتے ہیں, سکندرے بھی جاتے ہیں, قلعے بھی جاتے ہیں, دلی میں بھی جاتے ہیں, اور شہید ثالث کے مزار پر بھی آتے ہیں. مگر دونوں جگہ آنے میں فرق ہے, دونوں جگہ آنے میں فرق ہے. جہاں مقبرے میں جائے, تاج محل میں جائے, سکندرے میں جائے, ہنستا ہوا جائے گا, تالیاں بجاتا ہوا جائے گا, پکنک کرتا ہوا جائے گا, سیٹیاں بجاتا ہوا جائے گا. جب شہید کے مقبرے میں آئے گا عقیدت و احترام سے گردن جھکائے میں آئے گا. صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. آئے دنیا دیکھے کہ ان کا نام و نشان نہیں ہے. ٹھیک ہے, مقبرہ ہے, ہوا کرے, تاج محل ہے, ہوا کرے, قلعے ہیں, ہوا کرے, مگر ہمیں نہ کوئی مقبرہ متاثر کر سکا, نہ ہمیں قلعہ متاثر کر سکا, نہ ہمیں تاج محل متاثر کر سکا. اگر متاثر کر رہا ہے تو قاضی نور اللہ کا مزار متاثر کر رہا ہے, جہاں پر ہندوستان بھر سے, پورے ملک سے عقیدت مند چاہنے والے آتے ہیں, حاضری دیتے ہیں شہید کے روضے پر, شہید کے مزار پر, شہید کی بارگاہ میں. اور پھر عزیزان گرامی, ہماری تاریخ رہی ہے, ظاہر ہے کہ مختصر چند منٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ آپ دیکھیے ہماری تاریخ کیا رہی ہے. ہماری یہ تاریخ رہی ہے, علماء کی تاریخ, شہید علماء کی تاریخ. ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر. آغا تشریف لائیں. شہید علماء کہ جنہوں نے مذہب اہل بیت کے واسطے, مذہب حق کے واسطے کتابیں لکھیں, اور کتابیں لکھنے کے بدلے میں ان کو انعام یہ دیا گیا کہ انہیں قتل کیا گیا, انہیں شہید کیا گیا. وہ جانتے تھے کہ زمانہ اچھا نہیں ہے, حالات سازگار نہیں ہیں, ماحول مخالف ماحول ہے, حکومت دشمن کی ہے. وہ جانتے تھے, سمجھتے تھے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانتے تھے, مگر اس کے بعد انہوں نے اپنے عقیدے کو, اپنے مذہب کو, اپنے شناخت کو چھپایا نہیں, اس واسطے کہ وہ جانتے تھے کہ موت تو ایک دن آنا ہی آنا ہے, موت تو ایک دن آنا ہی آنا ہے. موت آئے, ایسی موت آئے کہ جس میں زمانے میں نام و نشان نہ رہے, یا ایسی موت آئے کہ صبح قیامت تک کے واسطے زندگی میں بدل جائے. صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. شہید ثالث
جن کی سرکار ہے، جن کی بارگاہ ہے، جہاں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی، ایک کتاب لکھی جس کا نام احقاق الحق رکھا، حق کو حق ثابت کرنا۔ احقاق الحق، جس کے نتیجے میں انہیں سولی دی گئی، ان کی زبان گردن سے کھینچی گئی، مگر جب کتاب لکھی اور دربار میں پیش ہوئی، ایک کانسپیریسی تھی، ایک سازش تھی کہ ایک شخص ان کے ساتھ میں لگ گیا تھا جو بظاہر اپنا بنا ہوا تھا، اپنا تھا بظاہر، وہ کتاب کی کاپی کر رہا تھا۔ آج کا زمانہ نہیں تھا جو فوٹو کاپی ہو جائے یا کاربن سے ڈپلیکیٹ بن جائے۔ جو وہ لکھ رہے ہیں اس نے چپکے سے دیکھا، ان کا شاگرد بن گیا تھا، وہی وہ بھی اتارتا رہتا تھا۔ تو ایک ساتھ میں ایک کتاب کی 2 جلدیں تیار ہوئیں، 2 جلدیں تیار ہوئیں، اور اس نے دربار میں پیش کی بادشاہ کے سامنے، جہانگیر کے سامنے، کہ تو نے جن کو چیف جسٹس بنایا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون تھے، کتنے بڑے عالم تھے؟ تو نے جن کو چیف جسٹس بنایا ہے، قاضی القضاء، چیف جسٹس جیسے آج جسے آپ کہیے، وہ تو یہ عقیدہ رکھتا ہے، وہ تو علی کا محب ہے، چاہنے والا ہے۔ اس نے تو اپنی کتاب میں خلافت امیر المومنین کو ثابت کیا ہے کہ علی خلیفہ برحق ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں۔ تو نے تو یہ لکھا ہے، اور اس کے بعد جب کتاب اس نے پیش کی اور ان کو بلایا گیا اور ان سے کہا کہ کیا آپ نے یہ کتاب لکھی ہے، تو ان کے جو کچھ خاص لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ اس کا انکار کر دیجئے اور آپ کہہ دیجئے کہ نہیں بھائی، میں نے کتاب نہیں لکھی ہے، میری طرف منسوب کی جا رہی ہے، یہ کتاب میں نے نہیں لکھی ہے۔ کیا کہنا شہید، آپ پر ہمارے لاکھوں سلام، آپ پر ہمارے لاکھوں سلام۔ کہنے والوں نے کہا کہ آپ کے مذہب میں تقیہ بھی تو ہے، تقیہ کر لیجئے، کہہ دیجئے میں نے نہیں لکھی۔ کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ بے شک ہمارے مذہب میں تقیہ ہے، مگر ہمارے جیسے عالم کو زیب نہیں دیتا ہے کہ تقیہ کرے، ہمارے جیسے عالم کو زیب نہیں دیتا ہے، مذہب میں ہے۔ تو عزیزان گرامی، جہاں پر حق کو حقانیت، حق کی حقانیت ثابت کرنے کی بات آئے، جہاں پر ولایت امیر المومنین ثابت کرنے کی بات آئے، جہاں پر خلیفت بلا فضل کی بات آ جائے کہ علی خلیفہ بلا فضل ہیں، نہ وہاں مصلحت دیکھی جاتی ہے، نہ تقیہ کیا جاتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ چیف جسٹس تھے، بہت بڑے عالم تھے، الحمدللہ علم در اہل بیت پر ہے۔ جو در اہل بیت سے منہ موڑ لے پھر وہ دھوکہ ہے، وہاں علم نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے بہت بڑے جسٹس، چیف جسٹس تھے، اتنے قابل، ایسے عالم کہ جب ان کو چیف جسٹس کے عہدے پر اپائنٹ کیا گیا کہ ہم، بادشاہ نے کہا کہ ہم آپ کو چیف جسٹس بناتے ہیں اپنی حکومت میں، آپ چیف جسٹس ہیں، تو انہوں نے یہ بات پہلے ہی بادشاہ سے کہہ دی کہ بھئی دیکھو، اسلام میں 4 فقہ ہیں جن کو تم لوگ مانتے ہو۔ ایک فقہ اہل بیت ہے جو فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اس کے علاوہ 4 فقہ اور ہیں۔ کہا بھئی دیکھو، یہ جو 4 فقہ ہیں، ہم جو آرڈر کریں گے، ہم جو فیصلہ کریں گے،
ہمارے پاس جو بھی مسئلہ آئے گا فیصلہ کرنے کے واسطے، جب ہم اس کا فیصلہ کریں گے تو ہم کسی ایک فقہ کے حساب سے فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ جو اسلام میں رائج مسلمانوں میں 4 فقہ ہیں ان میں کسی فقہ کے حساب سے ہم فیصلہ کر دیں گے، چاہے وہ فیصلہ فقہ حنفی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ فیصلہ فقہ شافعی کے حساب سے ہو، چاہے فیصلہ فقہ مالکی کے لحاظ سے ہو، یا فقہ احمد بن حنبل کی فقہ حنبلی کے لحاظ سے ہو، ان 4 میں سے کسی ایک فقہ کے مطابق وہ فیصلہ ہوگا، ان 4 میں کسی ایک فقہ میں مل جائے گا۔ یہ بڑے انٹیلیجنٹ تھے، سپر انٹیلیجنٹ تھے، بادشاہ اور لوگوں کو سمجھ ہی میں نہ آ سکا کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں یہ کہا گیا، دیکھیے مومن جو ہے وہ بے وقوف نہیں ہوتا ہے، مومن ذہین ہوتا ہے، زرنگ ہوتا ہے، اس کی فراست عقل مندی ہوشیاری سے ڈرنے کے واسطے کہا گیا ہے کہ آپ ڈریے مومن کی فراست سے، وہ اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھتا ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں پایا کہ اس میں کیا کھیل ہے۔ کہا بھئی 4 میں سے کسی ایک فقہ کے لحاظ سے ہم فیصلہ کریں گے، تو بادشاہ نے کہا بالکل آپ کو اجازت ہے، چاہے آپ فقہ حنفی کے اعتبار سے کیجئے، چاہے فقہ شافعی کے اعتبار سے کیجئے، چاہے فقہ مالکی کے اعتبار سے کیجئے، چاہے فقہ حنبلی کے لحاظ سے کیجئے، آپ بالکل آزاد ہیں ان 4 میں سے۔ یعنی ہر دور و ہر زمانے میں اگر بین رہی تو فقہ جعفری بین رہی ہے، فقہ جعفری بین رہی ہے، یعنی ہر زمانے میں دشمن نے اس فقہ کو بین رکھا۔ اب اگر آج ہم علی علی کرتے ہیں، فقہ جعفری کی ترویج کرتے ہیں، تو نہ جانے کچھ چہروں کو برا کیوں لگنے لگتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے، ہمیں ایکسپٹ ہے، آپ چاہے جس کے لحاظ سے فیصلہ کیجئے۔ اب اس کے اندر معاملہ کیا تھا، ہوشیاری کیا تھی، اس میں مڑک کیا تھی؟ معاملہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرتے تھے فقہ جعفری کے لحاظ سے۔ قاضی صاحب جو فیصلہ کرتے تھے وہ فقہ اپنی فقہ کے لحاظ سے کرتے تھے، 4 فقہوں پر اسلام کی ان کو مکمل دسترس تھا، پوری ان کی نگاہ تھی گہری، بڑا زبردست عبور حاصل تھا۔ جس طریقے سے اپنی فقہ پر ہے، فقہ جعفری پر ہے، ویسے ہی اسلام کی بقیہ 4 فقہوں پر ہے۔ فیصلہ کیا انہوں نے فقہ جعفری کے لحاظ سے، اس فیصلے کو 4 میں سے کسی ایک فقہ میں دکھا دیا، کبھی فقہ حنفی میں بھی دکھا دیا، کسی فیصلے کو حنبلی میں دکھا دیا، کسی کو شافعی میں دکھا دیا، کسی کو مالکی میں دکھا دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ فقہ جعفری کے مطابق کیا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، جیسے قابل، ایسے عالم جو چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے، مگر جب بات حق اہل بیت کی آ جائے، جب بات حق سیدہ کی آ جائے، جب بات امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کی آ جائے، تو سارے معاملات ایک طرف، ولایت علی ایک طرف، ولایت علی ایک طرف۔ اس لیے کہ خلافت امیر المومنین میں، ولایت امیر المومنین میں، خلافت بلا فصل میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اس میں کوئی سودا نہیں ہوگا، اس لیے کہ موت تو ایک دن ہر ایک کو آنا ہے۔ زندگی کی کتاب جو آج آپ کی کھلی ہوئی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کھلی نہیں رہے گی، یہ ایک دن بند ہو جائے گی۔
یہ ایک دن بند ہو جائے گی. چند دن کے واسطے کتاب کھولی گئی ہے اور اس کتاب کو کھول کے قدرت نے ہمیں آزاد کر دیا. کہا دیکھو ہم نے تمہیں دو راستے بتا دیے, ایک حق کا راستہ, ایک باطل کا راستہ, ایک جہنم کا راستہ, ایک جنت کا راستہ, ایک ظلمت کا راستہ, ایک نور کا راستہ, ایک یزید کا راستہ, ایک حسین کا راستہ. یہ راستے ہم نے تم کو دکھا دیے. اب تمہیں اختیار ہے, چاہے تم حق کا راستہ چن لو, چاہے تم باطل کا راستہ چنو, چاہے تم اس ظالم و جابر بادشاہوں کے راستے چنو, جہانگیر کا راستہ چنو, چاہے قاضی نور اللہ کا راستہ چنو. صلوات بھیج دے محمد آل محمد. بس عزیزان گرامی, میں نے اپنی بات کو مختصر کیا. ہمارا مذہب, یہ دین, یہ مذہب, یہ دستور, یہ قانون, یہ ہم تک یوں ہی نہیں آیا ہے. عزیزان گرامی, اس میں قربانیاں ہیں, اس میں ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں, جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی اور ان کتابوں لکھنے کے بدلے میں انہیں قتل کیا گیا, انہیں سولی دی گئی. وقت نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں, خالی ایک اشارہ کرتا ہوا بس بات کو اپنی تمام کر رہا ہوں کہ جو ہمارے شہید اول گزرے ہیں, جو شہید اول کہلاتے ہیں, جن کی کتاب آج مدارس میں داخل ہے, اور داخل نہیں ہے جب تک کہ وہ کتاب پڑھ نہیں لی جاتی, طالب علم پڑھ نہیں لیتا ہے, تب تک کہ درجہ اجتہاد پر فائز نہیں ہوتا ہے. لما جنہوں نے 7 دن میں اس کتاب کو لکھا ہے, قید خانے کے اندر رہ کر کے. بادشاہ نے حکم دیا کہ آج کے 7ویں دن تمہیں پھانسی دے دی جائے گی, کوئی خواہش ہو تو بیان کرو. ان کا مجھے قلم و کاغذ چاہیے. قلم و کاغذ دے دیا گیا. 7 دن میں وہ کیسی کتاب لکھ دی, 7 دن میں ایسی کتاب لکھ دی کہ آج اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی مجتہد ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر عزیزان گرامی, یہ ہمارا ملک ہے ہندوستان. عزیزوں, یہاں بھی بڑے مظالم ہوئے. شہید کا روضہ, شہید کا مزار آپ کے سامنے ہے. مٹ گئے وہ ظالم و جابر بادشاہ, مٹ گئے وہ مغل سلاطین, ختم ہو گئے وہ لوگ جو اپنے اقتدار کے نشے میں چور ہو کر کے ظلم کر رہے تھے, ستم کر رہے تھے, سولی دے رہے تھے, پھانسیاں دے رہے تھے, بے گناہوں کو قید کر رہے تھے, صرف اس جرم میں کہ وہ علی کے شیعہ ہیں, علی کے چاہنے والے ہیں, اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. اور پھر ہمارے ملک میں, ہندوستان میں 2 شہید آرام کر رہے ہیں. 2 شہید آرام کر رہے ہیں اس ملک کی سرزمین پر. ایک شہید ثالث, ایک شہید رابع. شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری, آگرے میں جہاں آپ حاضر ہیں, موجود ہیں. اور شہید رابع مرزا محمد کامل دہلوی, جو پنجہ شریف میں دلی میں, یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے, دلی دور نہیں ہے. ایک آگرے میں سو رہا ہے, ایک دلی میں آرام کر رہا ہے. یہ بھی اسی جرم میں شہید کیے گئے, وہ بھی اسی جرم میں شہید کیے گئے. یہ بھی حق اہل بیت کے دفاع میں شہید کیے گئے, وہ بھی حق اہل بیت کے دفاع میں شہید کیے گئے. بس عزیزان گرامی, یہ وہ شہید ہیں جنہوں نے دفاع حق اہل بیت میں کتابیں لکھی.
اہل بیت کے حق کے دفاع میں کتابیں لکھیں، لیکن اسلام کو کس نے بچایا؟ مذہب کو کس نے بچایا؟ دین کو کس نے بچایا؟ شریعت کو کس نے بچایا؟ یزید اٹھا تھا اسلام کو تباہ کرنے کے واسطے، اسلام کو مٹانے کے واسطے، اسلام کو ختم کر دینے کے واسطے۔ چاہتا تھا کہ نہ آواز اذان رہے، نہ مسجدیں رہیں، نہ کعبہ رہے، نہ اللہ اکبر کی صدائیں رہیں، نہ لا الہ الا اللہ رہے، نہ محمد الرسول اللہ رہے، نہ قرآن رہے، نہ مذہب رہے۔ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اگر یقین نہ آئے تو تاریخ میں یزید کا وہ شعر اٹھا کے دیکھ لیجئے جو یزید نے شعر پڑھے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر یزید کے سامنے پیش ہوا تو یزید نے سر مظلوم کو دیکھا، گستاخی کی سر کے ساتھ، اور اس کے بعد کچھ شعر پڑھے جو شعر تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ ان شعروں میں ایک شعر یہ بھی تھا کہ بنی ہاشم نے تو ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی۔ بنی ہاشم نے ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی نہ کوئی وحی آئی۔ اب پتہ چلا کٹے ہوئے سر نے قرآن کی تلاوت کیوں کی۔ کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا تھا یزید تو جھوٹا ہے، میرا نانا سچا ہے۔ ورنہ جو گردن کٹ جاتی ہے پھر وہ زبان نہیں بولتی، لیکن گردن کٹنے کے بعد بھی زبان قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق بھی آیا ہے، خبر بھی آئی ہے، وحی بھی آئی ہے، میرا نانا بھی سچا ہے، میرا دین بھی سچا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، بس میں نے بات کو تمام کیا، بات کو تمام کیا۔ آپ جس کی سرکار میں موجود ہیں، شہید قاضی نور اللہ شوستری، آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ قاضی صاحب کی میت ایک گھوڑے پر لا کے ڈال دی گئی تھی، لا کے ڈال دی گئی تھی ویران جگہ پر جہاں آج یہ رونق ہے۔ تو بیوی خواب میں آئیں اور آ کے فرمایا کہ دیکھو میرے بیٹے کی میت کس طرح پڑی ہوئی ہے، میرے بیٹے کی میت کس طرح پڑی ہوئی ہے۔ بیوی نے اپنا بیٹا کہا، دیکھو میرے بیٹے کی میت کس طرح پڑی ہوئی ہے، میرے بیٹے کی میت کس طرح پڑی ہوئی ہے۔ ہاں میں کہوں گا بی بی فاطمہ، آپ کو اپنے خادم کی میت اس طرح پڑا دیکھنا گوارا نہ ہوا، کربلا میں آئیے، ریگ گرم پر 72 لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ اے بی بی، وہ آرام کر رہا اس کا لاشا جس کو آپ نے چکی پیس کے پالا۔ ہاں عزیزان گرامی، بس 2 جملے سن لیجئے بی بی کے لیے بات کو تمام کروں۔ ذکر بی بی کا آ گیا، بی بی شہزادی جناب فاطمہ زہرا۔ ابھی چند دن گزرے آپ نے ایام فاطمی منایا، غم منایا بی بی کا۔ اپنے بابا کے بعد بی بی زیادہ دن زندہ نہ رہ سکیں، چند دن، 75 دن یا 90 دن۔ لیکن افسوس کہ امت نے فاطمہ زہرا کو زندہ نہ رہنے دیا، اور فاطمہ کا مرثیہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد میرے اوپر وہ مصائب پڑے جو اگر دنوں میں پڑھتے تو مثل راتوں کے تاریک ہو جاتے۔ فاطمہ امت کی ستائی ہوئی،
امت نے جن کو پریشان کیا، امت نے جن کے باپ پر رونے نہ دیا، وہ فاطمہ علی سے وصیتیں کر کے دنیا سے سدھارنے لگیں تو فرمایا ابو الحسن آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا، آپ ہی مجھے دفن کیجیے گا۔ لیجے بی بی نے ابو الحسن سے اپنے شوہر سے وصیتیں کی، اور اس کے بعد ایک دن اسما سے کہا کہ اسما یہ دستور مجھے پسند نہیں ہے کہ اس طریقے سے میتیں عورتوں کی اٹھتی ہیں۔ تو جناب اسما نے ایک تابوت بنایا، تابوت بنا کے بی بی کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ تابوت بی بی نے دیکھا اور اس کے بعد چہرے پر ایک مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ رسول کے بعد بی بی کبھی مسکرائیں نہیں، لیکن اپنا تابوت دے کے مسکرائیں، اور اس کے بعد اسما کو دعا دی، اسما جس طرح تو نے میرے پردے کا خیال رکھا، اللہ دنیا اور آخرت میں تیرا پردہ سلامت رکھے۔ میں کہوں گا بی بی یہی دعا زینب ام کلثوم کو دیتی جائیے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہی دعا ان بیویوں کو دیتی جائیے۔ ایک دن نماز مغرب سے پہلے اسما سے فرمایا اسما میں عبادت کے واسطے حجرے میں جا رہی ہوں، نماز مغرب کے بعد حجرے کے دروازے پر آ کے تم مجھے آواز دینا، اگر میرا جواب آ جائے تب تو ٹھیک ہے، لیکن جواب نہ آئے تو تم دروازہ کھول کے حجرے میں داخل ہو جانا۔ اسما کہتی ہیں کہ نماز مغرب کے بعد میں نے حجرے کے دروازے پر پہنچ کے بیوی کو پکارا، بیوی کو آواز دی، بنت رسول، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ام الحسنین، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اسما کہتی ہیں کہ میں بیوی کو آواز دیتی رہی، جب کئی بار آواز دینے کے بیوی کا کوئی جواب نہیں آیا تو میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے دروازہ کھولا، اب جو دیکھا فاطمہ کے ماتھے پر موت کا پسینہ تھا۔ فاطمہ دنیا سے سدھار چکی تھی، حسنین نے اپنے امامے اتار دیے، علی نے کہا میرا آخری سہارا بھی رخصت ہو گیا۔ ہاں عزیزوں، فاطمہ کے گھر میں رونے کا شور برپا ہوا، فاطمہ دنیا سے سدھاری، حسنین تڑپ رہے تھے، زینب و ام کلثوم گریہ کر رہی تھیں، علی رو رہے تھے۔ وصیت کے مطابق مولا علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، صحن خانہ میں لا کے میت کو رکھا، اپنے بچوں کا آواز دی، بچوں آؤ آ کے ماں کا آخری دیدار کر لو، ماں کو آخری بار سلام کر لو، میرے بچوں آؤ آ کے ماں سے آخری بار رخصت ہو لو، آخری بار ماں کو خدا حافظ کہہ دو۔ بچے آئے، آگے آخری بار ماں کو سلام کیا، حسن آگے بڑھے، ماں کو آخری بار سلام کیا، علی نے کلیجے سے لگایا، زینب کبریٰ آگے بڑھیں، ماں کو غور سے دیکھا، آخری بار ماں کو سلام کیا، علی نے کلیجے سے لگایا، سربدست شفقت پھیرا، ام کلثوم آگے بڑھیں، ماں کو آخری بار سلام کیا، علی نے کلیجے سے لگایا۔ لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ جب حسین آگے بڑھے، ماں کے پائتی آگے کھڑے ہوئے اور ماں کو غور سے دیکھا، ایک جملہ کہا، میری ماں جب مریم دنیا سے جا رہی تھیں تو عیسیٰ کو کلیجے سے لگایا، اے میری ماں کا مرتبے میں مریم سے کم ہو، اتنا سننا تھا۔ بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ باہر نکلے، آ جا میرے حسین، آ جا میرے بچے۔ میں کہوں گا بی بی آج حسین کو کلیجے سے نہ لگاؤ، کل جب رہوار سے زمین پر آ رہا ہو آ کے سارا دے دینا۔ 1900 زخم تیرے چاک چاک پر، زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک۔